قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پر آپ ازاز التماس سے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حشمت علی ابن فیاض علی اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برحال بندے حقیر بھی آپ کے لیے ناشنا نہیں ہے اور آپ بھی میرے لیے. حالات کچھ ایسے بنے کہ فاصلہ واقع ہو گیا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف نہ مل سکا، لیکن اس بار پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس نے اتنی بڑی توفیق سے نوازا ہے. ارادہ اور مقصد یہ ہے جس موضوع کے سلسلے میں اور موضوع کے اوپر آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، تاریخی حوالے سے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سوانح حیات مختصر طور سے بالخصوص چوتھے امام سے لے کر کے آخری امام تک، کیونکہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم بیان ہو پاتا ہے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان کی حیات طیبہ، شاہراہ اسلام پر انہوں نے کیا نقوش ابھارے ہیں، آدمیت اور انسانیت کو کیا درس دیا ہے،
دین کی کس انداز سے انہوں نے حفاظت کی ہے، ان کے مد مقابل جو دشمن تھے وہ کیسے تھے، ان کا کیا تسلسل ہے، کیا سلسلہ ہے، اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم سے لے کر کے اور سرکار سید الشہداء تک یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ مجالس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھے امام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے مگر صرف مصائب کی حد تک، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور اس کے بعد پھر پانچویں امام سے لے کر کے پانچویں اور چھٹے امام کا تذکرہ کچھ کم ہے، پھر 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام کا تذکرہ بہت کم ہے۔ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے تو یہ طے پایا کہ ان ائمہ طاہرین کے حیات کے اوپر روشنی ڈالی جائے، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ سورہ سجدہ کی آیت ہے اور ایک آیت سورہ انبیاء میں ہے۔ دونوں کا انداز بیان بالکل ایک جیسا ہے۔ جلدی سے میں ترجمہ کر دوں تاکہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ ہم نے انہی کاروان بشریت میں سے، انہی انسانوں میں سے جو کہ روئے زمین پر ہیں، انہی انسانوں میں ہم نے کچھ کے ظرف کے اندر اتنی گہرائی اور گہرائی اور اتنی طہارت اور اتنی بلندی اور پاکیزگی پائی، اس لائق پایا کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ مگر یہ شرط ہے اس کے لیے، یہ عہدہ دینے کے لیے، لما صبر، مگر ان کی صفت یہ ہے کہ ہم نے جب انہیں امام بنایا ہے تو پھر وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر یہ عہدہ اس وقت انہیں ملے گا کہ جب مقام صبر کے اوپر فائز ہوں اور مقام یقین کے اوپر فائز ہوں، صبر کی اعلیٰ منزل کے اوپر ہوں، یقین کے بھی آخری منزل پر ہوں۔ جب یہ دو صفت ان کے اندر پائی جائے گی تو انہیں امام بنایا جائے گا۔ جب امام بنا دیا جائے گا پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں، حکم پروردگار سے لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ یہ ایک، جب ہم نے انہیں امام بنا دیا تو اب دوسری آیت آگے بڑھ کے آواز دے رہی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ جب ہم نے ان کو صابر پایا، مقام یقین کے اوپر فائز پایا تو ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں اور نیک کام ہیں ہر ایک کی وحی ہم نے ان کی طرف کر دی ہے۔ اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہمارے اصل عبادت گزار بندے ہیں۔ بس اس کے آگے مجھے اس میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، چونکہ بہرحال 5 مجلسیں ہیں اور اگر ہم ہر دن 2 امام کا تذکرہ کریں تو بہرحال وقت بہت چاہیے، لیکن ایک بائیوگرافی کی حد تک، ایک مختصر تاریخ کی حد تک میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو ان دونوں آیتوں کا جو لب لباب ہے، ہدف اور مقصد بعثت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین کی حیات طیبہ، امام حسن مجتبیٰ کی وہ سیرت، حسین ابن علی کا وہ قیام، سید سجاد کی وہ خاموشی اور وہ خاموش دعاؤں کے سہارے تبلیغ، امام باقر کا وہ علم کے ان پردوں کو چاک کر دینا، امام جعفر صادق کی وہ دانشگاہ کے 4000 سے زیادہ علوم اور طلاب اور اسٹوڈنٹس کی تربیت کر دینا، امام موسیٰ کاظم کا وہ زندان کی زندگی میں رہنے کے بعد بھی قزم خیز کرتے ہوئے پرچم اسلام کو جھکنے نہ دینا،
علی ابن مزرزہ رضائے پروردگار کے سامنے سرو سجود ہوتے ہوئے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور صاحبان علم کی ناک کو رگڑ کر کے عالم آل محمد کا خطاب حاصل کر لینا، امام محمد تقی و تقوی و پرہیزگاری اور کم سن عمر میں جابر و ظالم بادشاہ اور ان کی حکومت اور سلطنتوں کے پائے کو ہلا دینا، امام علی نقی جیسی ذات کے جس نے غلو اور غالیوں کے ابھرتے ہوئے چہرے کو مسخ کر دینا، امام حسن عسکری نے پوری زندگی فوجی چھاؤنی میں گزارنے کے بعد بھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ اور حاکم کے اس جبروت اور غرور کو چکناچور کر دینا، پردہ غیب میں رہتے ہوئے زہرا کے آخری لال اور حجت خدا نے اس انداز سے کاروان بشریت کی ہدایت کی ہے کہ ہمارے دل میں انتظار کا وہ جذبہ اور امید کی وہ کرن ڈال دی ہے کہ قیامت تک ہم اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے میں جو بات آغاز کرنا چاہتا ہوں، بہرحال اب بہتر آشنا ہے کہ میں زیادہ تر جو گفتگو کرتا ہوں تاریخ کے آئینے میں، مگر ایک بات، یہ 13 معصوم مرد، شاید میں نے اس سے پہلے یہ جملہ کہا ہو کہ 14 معصوم جن میں 13 مرد ہیں، ایک خاتون ہے، اور وہ 13 جو مرد ہیں سب کے سب صاحب منصب ہیں، کوئی سید المرسلین، کوئی سید الاوصیاء، کوئی خاتم الانبیاء، کوئی سید الشہداء، کوئی سید جوانان جنت، یہ سب ہیں ایک سے ایک خاتون ہے، ظاہراً کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی عہدہ اور کوئی منصب نہیں ہے، مگر کوئی منصب نہ رکھتے ہوئے بھی ان 13 حجتوں کے اوپر جو حجت بن جائے اسے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں۔ بس مقدمہ میرا مکمل ہو گیا، ایک دوسرا مقدمہ چھوٹا سا تاکہ میں بات آگے بڑھا سکوں۔ یہ 14 معصومین کی سیرت، ہدف بعثت پیغمبر کیا ہے، بہت جلدی عرض کروں گا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اپنے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں کیونکہ ان کے دل کے ان جذبات کو میں جانتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کا ہدف مقصد کہ میں مکارم اخلاق، اچھا کردار لوگوں کو سدھارنے سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ پورے ہدف بعثت میں نہ قرآن میں نہ نبی کی احادیث میں روایت میں کہیں ایک جگہ بھی نہیں ملتا ہے کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں، کہیں کسی روایت میں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے ایک۔ ہاں جب مد مقابل دشمن ہو تو یہ ہوا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین۔ امیر المؤمنین کی سیرت کہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، غیر مسلمانوں، دنیا کے تمام جتنے بھی فرقے ہیں ہر ایک کے درمیان اگر کوئی منادی عدالت مشہور ہوا ہے تو وہ علی کی ذات ہے، کہ جو مجسمہ اور مکمل مجسمہ عدالت ہیں، کہ جب علی دنیا سے گئے ہیں تو کہنے والوں نے، دشمنوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ آج علی دنیا سے نہیں گئے ہیں، عدالت مر گئی ہے۔ امام حسن مجتمع، امام حسین علیہ السلام، اور پھر آخر تک۔ اب جو بات جملہ میں کہنا چاہتا ہوں ذہنوں کو آمادہ کر رہا تھا وہ یہ، ہمارے جوانوں کے اندر اور ہماری مجلسوں میں آج تک جو سب سے زیادہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بڑی جرأت کے ساتھ میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہ یہ، اور جوان بھی جب سوال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ کہ مولانا یہ بتائیے تاریخ میں کہ امیر المؤمنین نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ بہت توجہ۔ جناب ابو الفضل عباس نے تلوار چلائی تو کتنے لوگوں کو فنار کیا؟ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جو جہاد کیا ہے تو ان کی تلوار سے کتنے لوگ مارے گئے؟ میرا ایک سوال ہے، اور جہاں سے میں گفتگو کروں گا تاکہ ائمہ کی اصلی سیرت بیان کی جا سکے۔ دشمن جب یلغار کرے گا، جب باطل سر اٹھائے گا حق کے مقابلے میں، تو حق کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اس کا مقابلہ کرے اور تلوار چلے، لیکن ہمیں صرف ان کی شجاعت کو ان کی تلوار ہی کے چھائے میں نہیں دیکھنا چاہیے،
ان کی شخصیت کو صرف ان کے ہاتھ میں جب تلوار بکف وہ میدان میں آئے تب نہیں دیکھنا چاہیے. اصل جو کردار پیش کیا ہے ائمہ نے پیغمبر اکرم سے لے کر کے 11ویں امام تک اور انشاءاللہ آخری امام بھی ظہور کے بعد جو کردار پیش کریں گے، ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے میدان کارزار میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان ائمہ نے کتنے لوگوں کو حیات عطا کی ہے، کتنے لوگوں کو زندگی عطا کی ہے، کس کس کو حیات نو عطا کی ہے، شاہراہ ہدایت کے اوپر ان کے نقوش کیا ہیں، انسانیت کی ترقی اور کمال کے لیے انہوں نے کیا رول اور کیا کردار ادا کیا ہے. اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں تو ائمہ کی زندگی ہمارے لیے بہت واضح اور بہت روشن ہو جائے گی. لہذا مثبت طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے ہم بحث کریں اور سوچیں، نگیٹو طریقے سے کبھی نہ سوچیں. تیسرا مقدمہ کہ جو میں آخر میں اس کی وضاحت کروں گا، جب امام کا ظہور ہوگا، خدا کرے جلد ہو جائے، تو جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور اب تک جو، اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجبوری ہے، برحال کم علمی کی بنا پر یا کسی بھی اعتبار سے، زیادہ تر جو جس چیز کو زوم کیا گیا ہے، کلوز اپ کیا ہے اور بیان کیا ہے، وہ جلی حروف میں لکھا ہے، وہ یہ کہ جنگ عظیم ہوگی. بہت توجہ، یہ مقدمہ ہے. تیسرا، امام جب ظہور فرمائیں گے تو بہت سے لوگ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ ایک عظیم جنگ ہوگی اور اتنے زیادہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے. بعض لوگ یہاں تک بیان کرتے ہیں جس کی کوئی سند اور سیر پیر نہیں ہے کہ 2/3 دنیا اور 1/3 دنیا اور 2/4 اور 3/4 دنیا جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. عزیزو، 2/3 دنیا کو ختم کر کے 1/3 دنیا پر حکومت کر لینا کمال نہیں ہے. 3/4 دنیا کو موت کے گھاٹ اتار کے اور جو 1/4 بچے ان کے اوپر حکومت کر لینا ڈرا کے دھمکا کے، یہ امامت کا کمال نہیں ہے. امامت کا کمال یہ ہے کہ بغیر کسی کی جان لیے ہوئے اسے راہ راست پر لا دے. ہاں، مد مقابل جو سفیانیوں کا لشکر ہے یا جو اور دوسرے لشکر ہیں کہ جب وہ اٹھیں گے تو جنگ ہوگی. لیکن اب یہاں پر جو آئینہ پیش کرنا ہے، جو کردار پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ تو کھل کے بیان کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ذوالفقار حیدری لے کر کے آئیں گے، وہ شجاعت علوی لے کر کے آئیں گے، شجاعت حسینی لے کر کے آئیں گے، سہولت حیدری لے کر کے آئیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ اخلاق پیغمبر بھی لے کے آئیں گے، سیرت نبوی بھی لے کے آئیں گے، سیرت صبر حسینی بھی لے کر کے آئیں گے. یعنی ہمیں تلوار آگے نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ان کی سیرت آگے رکھنی چاہیے بیان میں. اگر ہم نے اس انداز سے بیان کر دیا تو آئندہ جو ہمارے جوانوں کا جو ذہن بنے گا پھر اس کا نقشہ کچھ اور ہوگا، پھر اسلام کا اصلی چہرہ وہ سمجھ پائیں گے. بس یہ مقدمہ تھا آج کی مجلس میں، اور آئندہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ائمہ کی تاریخ اگر ہم ذرا غور کریں اور دیکھیں، اس سے پہلے، آج سے 4 سال پہلے، پیغمبر اکرم حسین ابن علی مولا کائنات، ان کا جو شجرہ طیبہ اور ان کے مقابلے میں جو دشمن ہیں، ان کا جو حسب نسب ہے اور جو سلسلہ ہے اور جو سبب ہے دشمنی کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے. لہذا میں ان ساری چیزوں سے قطع نظر، دیکھیے، اگر اونچائی کو سمجھنا ہے تو اس کے مقابل میں جب کہیں نیچائی ہوگی تبھی سمجھ پائیں گے کہ یہ چیز اونچی ہے. اگر ایک چٹیل میدان ہے اور وہاں کوئی زمین نہ اونچی ہے نہ نیچی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں زمین اونچی ہے. ہمیں ہمیشہ اونچائی کو ناپنے کے لیے کسی گہرائی کو دیکھنا پڑے گا. اہل بیت علیہ السلام کے اگر کردار کی بلندی کو دیکھنا ہے تو ہمیں ان کے دشمنوں کی کردار کی پستی کو دیکھنا ہوگا. جب ہم ان کے دشمنوں کی کردار کی پستی کو دیکھیں گے تب ان کے کردار کی بلندی نظر آئے گی. جب ان کے کردار کی بلندی کو دیکھیں گے تب ان کے مقابلے میں جو ہے ان کے کردار کی پستی نظر آئے گی. لہذا یہ دونوں چیزیں جب ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد جو 35 سال زندہ رہے ہیں اور ان 35
35 سالوں میں، ان 35 برسوں میں جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے کہ جہاں پر 72 شہداء جو ان کی نگاہوں کے سامنے جو قتل کر دیے گئے ہیں میدان کربلا میں، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ حرہ مدینے کا کہ جہاں خون کی ندی بہا دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ پر حملہ اور خانہ کعبہ اور اس کو تاراج کر دیا گیا ہے، ایسے ماحول کے بعد اب سید سجاد ہیں کہ جنہیں ان اسرار کو بچانا ہے، دین و شریعت کی حفاظت کرنا ہے، حسینیت کا پیغام بھی پہنچانا ہے، دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنے چاہنے والے اور عزیز ہیں ان کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے، اسلام کا چہرہ مسخ نہ ہونے پائے اس کو بھی بچانا ہے، یہ شہداء کا خون رائگاں نہ ہونے پائے اور اس امانت کو بھی سینہ بسینہ آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم ان ماحول کو غور سے دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ سید سجاد نے کن مشقتوں کے ساتھ اس دین کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں اس چیز کو اب وہ یہاں سے میں وہ جڑ جاؤں، وقت بڑی تیزی سے جاتا ہے۔ ایک سلسلہ بنی ہاشم کا کہ جس میں سید المرسلین جناب پیغمبر اکرم اور امامت کا سلسلہ امیر المؤمنین سے، یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہیں، وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ دوسرا شجرہ خبیثہ ہے، وہ خبیثہ درخت، اور وہ درخت ہے بنی امیہ کا درخت، اور آپ جانتے ہیں میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ سلسلہ کہ جو امیہ سے چلا ہے کہ جس کو زبردستی کہہ دیا گیا کہ عبد شمس کا بیٹا ہے جبکہ عبد شمس کا غلام تھا، اور پھر امیہ نے ایک غلام خریدا زکوان، اور اس کے بعد یا ابو عمرو، اور اس کے بعد یہاں سے دو سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ اب انہیں دونوں کڑیوں کو ہم لے کر کے چلتے ہیں آگے، ادھر ائمہ طاہرین کا کردار اور ادھر ان کے دشمنوں کا کردار۔ آپ جانتے ہیں کہ امیہ پھر ان کا اس کا بیٹا حرب، اور پھر ابو عمرو ابو العاص، اور یہ سب اس کے بیٹے ہیں، اور زکوان جو کہ جو غلام ہے، اور مورخین نے زبردستی کہہ دیا کہ یہ امیہ کا بیٹا ہے۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جب وہ سلسلہ قائم کیا گیا، تاریخ کے آئینے میں بڑی سنجیدگی سے آپ اس کو سن لیں، دو ایسے مکان ہیں کہ جو پیغمبر اکرم سے پہلے سے بنائے گئے اچھے مقاصد کے لیے، مگر ان کو استعمال کیا گیا غلط مقاصد کے لیے۔ مکے میں ایک گھر بنا جو جناب قصی بن کلاب نے بنوایا، کہ جب انہوں نے قریش کے سارے لوگوں کو جمع کیا کہ جو دور تھے، اور کہا کہ آپ لوگ آئیے اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف اپنا گھر بنائیے تاکہ طواف میں آسانی ہو، خانہ کعبہ کی مرمت کی گئی، اور سب لوگوں نے اپنا آگے گھر جب بنا لیا تو انہوں نے یہ ہوا کہ اب قبیلے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پنچایت گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں پر میٹنگ ہو، جہاں پر بحث اور گفتگو ہو، کسی کے گھر میں جا کے کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ لہذا وہاں پر انہوں نے ایک مکان بنوایا جس کا نام تھا دار الندوہ، بہت توجہ، اس کا نام رکھا گیا دار الندوہ۔ مدینے میں اوس اور خزرج عرب قحطانی، اور وہ ہیں عرب عدنانی مکے والے، اور یہ ہیں عرب قحطانی، اوس اور خزرج۔ ان لوگوں نے ایک مکان ایسا تعمیر کیا قبیلہ بنی ساعدہ نے، اس کا نام رکھا سقیفہ، تاکہ اوس اور خزرج میں عبداللہ ابن ابی کو جو سردار بنانا چاہ رہے تھے، لہذا وہاں پر ان قبائل کے مسائل کو حل کریں۔ لیکن آپ ذرا تاریخ کے اوپر غور کریں، تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، آخری نبی ہے، نور رسالت چمک رہا ہے، قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ادھر سارے خداؤں کو جھٹلایا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، نبی کے خلاف جتنی بھی سازش ہوئی، جتنی بھی میٹنگ ہوئی، وہ سب کے سب دار الندوہ میں ہوئی۔ بہت توجہ، وہ سب کے سب دار الندوہ میں ہوئی۔
پیغمبر کو مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، وہ سب دارالندوہ میں. یہاں تک کہ شب ہجرت پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا تو دارالندوہ میں. یہ سید المرسلین ہے. جب سید المرسلین نے سید الاوصیاء علی کی ولایت کا اعلان کیا تو علی کی مخالفت کے لیے جتنی بھی میٹنگ کی گئی وہ سب کے سب سقیفہ میں. میں ایک سر سلسلہ دینا چاہتا ہوں بس، وہ سب کے سب سقیفہ میں. یعنی امامت کی مخالفت شروع ہوئی تو سقیفہ سے، رسالت کی مخالفت شروع ہوئی تو دارالندوہ سے. آج آپ غور کیجئے کہ یہ دونوں نام کہاں ملتے ہیں. ہمارے ہاں نہ کہیں دارالندوہ کے نام کی کوئی گھر ملتا ہے اور کوئی عمارت، نہ سقیفہ کے نام کی. یہ ایک چیز میں نے آپ کے خدمت میں رکھی ایک ذہن میں بس. اب اگر ہم ائمہ کی تاریخ کے اوپر غور کریں تو امیر المؤمنین نے جو خط کا جواب دیا ہے حاکم شام کا، تو جب اس نے یہ خط میں لکھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یا بنو عبد مناف. اس سے پہلے میں آج ممکن ہے کہ 2-4 منٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے، ذہن آمادہ ہو جائے بچوں کا، تاکہ آئندہ جب اس کی سیریز ایک کے بعد ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مشکل نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تو جب یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ 2 کڑیاں ایک ساتھ، ایک طاغوت کا سلسلہ ہے، ایک اولیاء الہی کا سلسلہ ہے. ائمہ طاہرین کا سلسلہ نسب کہاں ملتا ہے؟ جا کے جناب ہاشم، یعنی جناب عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لؤی بن کعب. اس لیے آپ چلے جائیے جناب عدنان تک. ادھر حاکم شام اور یزید کا سلسلہ کہاں ملتا ہے؟ ابو سفیان بن حرب بن امیہ. ادھر 2 سلسلے قائم ہوتے ہیں. پہلا سلسلہ ہے سفیانیوں کا اور دوسرا سلسلہ ہے مروانیوں کا. بس تھوڑی دیر آپ اس کو غور سے سمجھ جائیں تاکہ آئندہ جب گفتگو ہو تو دقت نہ ہو. سقیفہ کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو تیسرے منزل پر جب معاملہ پہنچتا ہے تو اب یہاں پر آنے کے بعد جب غلطی کا احساس ہوا تو مورخین یا بعض جو انصاف پسند ہے ان کو اس بات کا احساس ہوا اور وہ کہنے لگے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلافت اور وصایت اور وزارت پیغمبر اپنے اصلی محور اور مرکز سے بھٹک گئی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، تیسرے مرحلے پر اپنے منزل سے نہیں بھٹکی ہے، اسے پہلے ہی مرحلے پر اپنی منزل سے بھٹکایا کیوں گیا ہے کہ وہ تیسرے منزل پر جا کے فریادی بن جائے. کیا کہنا بابا، تیسرے منزل پر وہ جا کے کیوں فریادی بن رہی ہے؟ اور یہ جملہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جب تیسری منزل پر یہ خلافت پہنچی ہے تو ابو سفیان نے جو بڑا کام انجام دیا تھا 2، وہ یہ کہ دروازے پر آنے کے بعد اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو یہ خلافت بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے بنی امیہ تک. ابھی اس کو گیند کی طریقے سے اچھالتے رہنا، کہیں یہ پلٹ کے دوبارہ کسی دوسرے خاندان یا بنی ہاشم کی طرف نہ جانے پائے. اور وہاں سے اٹھنے کے بعد فوراً جناب حمزہ کی قبر پہ، اور جناب حمزہ کی قبر کو پیر سے کافی دیر تک مارنے اور کچلنے کے بعد یہ جملہ کہا ہے کہ اے حمزہ اٹھو، دیکھو کہ جنگ بدر میں یا ہماری تمہاری جنگ جس خلافت اور جس حکومت کے بارے میں ہو رہی تھی آج وہ ہم تک پہنچ گئی ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیں کہ ایسا انسان کہ جو جناب حمزہ سید الشہداء کے مقابلے میں ایک دن میدان جنگ میں تھا، اسلام کے مقابلے میں تھا، کفار و مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کے آیا تھا، نبی کو قتل کرنے آیا تھا،
فتح مکہ کے اوپر جب 10,000 کا لشکر دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کون انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ صاحب اسلام ہے یا مومن ہے؟ یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد تیسرے مرحلے کے بعد جب یہ خلافت امیر المؤمنین کے دست مبارک میں آئی ہے تو وہ 25 سال کی خاموشی کے بعد کہ جو امیر المؤمنین خاموش رہے 25 سال، اور 25 سال کے بعد پھر 4.5 سال امیر المؤمنین نے حکومت کی۔ جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں۔ امیر المؤمنین نے حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کو خط لکھا سن 37 یا سن 36 ہجری میں، سن 36 ہجری سن 37 ہجری میں، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں، اگر وہ 2 سال اس میں سے کم کر دی جائیں پھر بھی 35 سال، کہ جب حاکم نہج البلاغہ میں یہ خط بھی موجود ہے۔ میں اپنے مقصد سے قریب ہو رہا ہوں تاکہ ائمہ کی آئندہ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو جب حاکم شام نے امیر المؤمنین کو خط لکھا ہے اور اس میں جنگ کی دعوت دی ہے اور یہ کہا کہ میرے پاس 1 لاکھ کا لشکر ہے، کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آ سکے اور لڑ سکے، اور حجر بن ناجی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا ہے، تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے حاکم شام کو جواب لکھا۔ تو جواب جو لکھا ہے تو اس میں عجیب فقرہ لکھا ہے، کہا کہ تو نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے اور تو نے مجھے بنو عبد مناف کہا ہے، تو سن، ہم بنی عبد مناف ہیں، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے۔ یعنی خود اس دشمن کے اس خط کے ذریعے سے خود اس کی پول کھل جاتی ہے کہ اگر وہ خود بھی بنو عبد مناف ہوتا، یعنی ابو بنی امیہ یعنی امیہ اگر عبد شمس کا بیٹا ہوتا تو اس نے امیر المؤمنین کو بنو عبد مناف کیوں لکھا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں۔ اور امیر المؤمنین نے یہ لکھا اور یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، نہ ابو طالب کا مقابلہ ابو سفیان کر سکتا ہے، نہ عبد المطلب کا مقابلہ حرب کر سکتا ہے، نہ ہاشم کا مقابلہ امیہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقابلہ وہ کون کرے گا کہ جس کا شجرہ سالم نہ ہو بلکہ لا کے ملا دیا گیا ہو، وہ اس کا مقابلہ کیسا کرے گا کہ جس کا شجرہ بالکل صاف ستھرا ہو۔ یہ امیر المومنین نے یہی لفظ لکھا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ دیکھ تو نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے، میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، بلا وجہ میں عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے، ہر طرف شور گریا ہوگا، دوسری قوموں میں بھی بدنامی ہوگی کہ ان کے ہاں ہمیشہ تلوار چلتی ہے، لہذا ایسا ہے کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھے جنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو ایسا کر، تو اپنی فوج کو چھٹی دے دے، میں اپنی فوج کو چھٹی دے دیتا ہوں، فوج کو تو معاف کر دے، میں اپنی فوج کو میں معاف کیے دیتا ہوں، کسی کو آمنے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام میرا مشورہ یہ ہے کہ تو تلوار لے کر کے مقابلے میں آ جا، میں تیرے مقابلے میں آ جاتا ہوں، اور جتنا دل چاہے لڑ لے، مگر ایک بات یاد رکھ کہ آج بھی میرے بازوؤں میں وہی طاقت ہے اور میرے نیام میں وہی تلوار ہے جس کے ذریعے سے میدان بدر میں نے تیرے نانا کو مارا، تیرے ماموں کو مارا، تیرے بھائی کو مارا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ 35-37 کے بعد جو علی جنگ بدر کی دہائی دے رہے ہوں اور یاد دلا رہے ہوں، وہ علی کیا وہ 25 سال تک کیا ان کے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس وہ تلوار نہیں تھی؟ اگر علی چاہتے تو جو علی 35 سال کے بعد سن 50 کے بعد، بلکہ یوں کہا جائے کہ 50 سال کی عمر کے بعد جو علی 60 سال کی عمر میں جو علی جنگ بدر کا حوالہ دے رہے ہیں، اگر وہ علی سن 11 ہجری میں تلوار اٹھا لیتے تو کیا طاغوت کی مجال تھی کہ جو حق سیدہ کو چھین لیتا؟ نہیں، علی نے تلوار نہ اٹھا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد دین کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ لہذا سن 40 کے بعد
اب وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں، میرا خیال ہے ہمارے بچے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ سلسلہ پہنچا کہاں؟ معاویہ ابن ابی سفیان حاکم شام۔ حاکم شام اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندان سے یہ خلافت اور سلطنت جانے نہ پائے دوسری طرف، لہذا اس نے اپنی حیات میں کئی سال پہلے اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کی بیعت لینا شروع کر دیا۔ لہذا مغیرہ کے بیٹے کو مغیرہ کے پاس خط لکھا، کہا کہ کوفے سے 40 لوگوں کو بھیج دے شام، تاکہ وہ میرے بیٹے کے اوپر میری زندگی میں میرے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تاکہ جب میں مر جاؤں تو میرا بیٹا حاکم اسلامی بن جائے۔ مغیرہ نے 40 لوگوں کو اپنے بیٹے کے ذریعے سے بھیج دیا۔ جب وہ لوگ شام پہنچے تو حاکم شام نے ایک جملہ کہا، دیکھیں یہ وہ حقائق ہیں تاریخ کے کہ اگر لوگ اس کو جان جائیں، اگر ہمارے ماشاءاللہ سے نوجوان اور بچے اور بزرگ ہمارے تو یہ فرش عزا کا صدقہ ہے، اس کی برکت ہے کہ بہت سی باتوں کو جانتے ہیں، لیکن مد مقابل جن کو جاہل رکھا گیا ہے۔ تو حاکم شام نے مسخرے کے انداز میں مغیرہ کے بیٹے سے یہ سوال کیا کہ ایک سوال ذرا یہ بتا، بکم اشترا ابو کا دین ہوں، تیرے باپ نے ان 40 لوگوں کا دین و ایمان کتنے میں خریدا ہے؟ یعنی اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں بھی غلط ہوں، میرا بیٹا بھی غلط ہے، باطل پر ہے، جو بھی میرے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کرے گا یا جس نے بھی مجھے حاکم اسلامی مانا ہے وہ سب کے سب غلط ہیں۔ تو جب اس نے سوال کیا تو مغیرہ کے بیٹے نے بتایا کہ مثلا 1,000 یا 500 دینار میں، تو اس نے کہا اتنا سستا؟ اس نے لوگوں کا دین و ایمان خرید لیا، اور یہ دین و ایمان لوگ کیسے تھے کہ جنہوں نے اپنا ضمیر اور دین و ایمان بیچ دیا۔ حاکم شام نے اپنا ولی عہد بنایا یزید کو۔ یزید کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کون ہے؟ واقع کربلا بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کو بیان نہیں کرنا ہے۔ سن 60 میں یزید برسر اقتدار آیا۔ سن 61 کی ابتدا میں اس نے حسین ابن علی کو مع ان کے اصحاب و انصار کے قتل کیا ہے، اہل حرم کو اسیر بنایا ہے۔ سن 62 میں اس نے مدینے کو تاراج کیا ہے۔ سن 63 میں اس نے خانہ کعبہ کو جلایا ہے۔ سن 64 میں واصل جہنم ہو گیا ہے۔ بس یہ 4 سال سے کم یا 4 سال کا اس کی حکومت جو چلی ہے۔ یزید کے ختم ہوتے ہی اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید، یہ جو کہتے ہیں کہ چند دن، مہینہ بھی شاید نہیں، اور اس کے بعد اس نے ٹھوکر مار دیا۔ یزید اور حاکم شام یہ چاہتا تھا کہ یہ میری یہ سلطنت کہ جو ابو سفیان کا خواب تھا، کہ جو تعبیر دیکھنا چاہتا تھا کہ میری ذریت میں یہ چلے، لہذا جیسے ہی یزید کے بیٹے نے اس کو ٹھوکر مارا تو فوراً اس کے اوپر جو حاکم ہوا وہ کون؟ مروان ابن حکم۔ یہ مروان ابن حکم کون ہے؟ اس کو بس تاریخ چونکہ بہرحال میں اس انداز سے عرض کر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ مروان ابن حکم ابن ابی العاص بن امیہ، کہ جو عثمان ابن عفان کا سگا چچا زاد بھائی بھی ہے اور داماد بھی ہے، اور یزید نے جس کو خط لکھا ہے مدینے میں ولید کو، ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان بن حرب بن امیہ، وہ یزید کا سگا چچا زاد بھائی ہے۔ لہذا مروان اور ولید، ان دونوں میں جو کہ ولید ہے کہ جو یزید کا سگا چچا زاد بھائی ہے، مروان ہے جو عثمان ابن عفان کا سگا چچا زاد بھائی ہے، ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ لہذا مروان ہرگز یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سفیانیوں کے اندر یہ خلافت اور حکومت باقی رہ جائے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، بالکل ہرگز نہیں چاہتا تھا، اور آپس میں بہت ہی رنجش اور سخت دشمنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کا خط پہنچا ہے اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کو دربار میں بلایا گیا
اور دربار میں آنے کے بعد جب سوال بیعت رکھا اور مولا نے انکار کیا، اور یہ کہہ کے انکار کیا، انکار نہیں کیا، یہ کہا کہ کل دن کے اجالے میں سب کو بلایا جائے، سارے اصحاب کو نبیوں کی مسجد میں جب وہاں مجمع ہوگا، دن کا اجالا ہوگا، وہاں یہ مسئلہ رکھا جائے، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اینا حق بالخلافہ، کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے کون، آیا یزید ہے یا میں ہوں۔ اپنے حق کا اظہار کیا۔ تو مروان چونکہ دشمنی تھی ولید سے، لہذا وہ اس بات کو جانتا تھا، اور ولید نے یہ بات کھل کے کہی بھی تھی، اور وہ جانتا بھی تھا کہ اگر جس کا ہاتھ بھی خون حسین میں رنگا گیا یا جو بھی ان کے قتل میں ملوث ہوا، نہ اسے حکومت مل پائے گی، نہ اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ لہذا اس نے امام کو اجازت دے دی۔ مروان نے فوراً ٹوک دیا کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، ان کا سر قلم کر لیں۔ بس یہی جو جملہ تھا، اور اس کے بعد یزید کو اس بات کے اوپر ابھارا گیا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے۔ مولا کا قتل ہوا، سفیانیوں کی حکومت ڈوب گئی۔ جیسے ہی معاویہ بن یزید نے خلافت کو ٹھوکر ماری، مروان ابن حکم برسر اقتدار آ گیا۔ مروان ابن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان ابن عبد الملک۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے، یعنی سفیانیوں کا دور ختم ہو گیا، مروانیوں کا دور شروع ہوا ہے۔ فی الحال یہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ادھر کے سلسلے کو اگر ہم دیکھیں تاکہ آئندہ مجالس میں ایک نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ سید سجاد کی حیات اور ان کی زندگی، کہ جنہوں نے بھرے دربار میں اپنی فتح و کامرانی اور اپنے انقلاب کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، اس جملے کے ساتھ کہ جب ایک مرتبہ یزید نے بھرے دربار میں لٹے ہوئے قافلے کو، اہل حرم کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد حسین ابن علی کے اس سر کو کی جو تشت طلا میں رکھا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ بلایا، سامنے رکھا، خان پوش ہٹایا ہے اور بے ادبی کرنا شروع کی ہے، اور اہل مجلس کی جو 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا کہ جب اس کی اعتراضات اٹھے ہیں اور سب کی آواز بلند ہوئی ہے کہ او یزید خبردار، ہم سے یہ برداشت نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ انقلاب کے آثار ہیں تو ایک مرتبہ خطیب کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ ممبر پر جائے اور جانے کے بعد حسین ابن علی اور ان کے اہل حرم کے خلاف تقریر کرے۔ لہذا خطیب ممبر اموی نے وہاں جامع اموی میں جا کر کے اس نے اس بات کا اعلان کیا، اور کربلا سے لے کر کے، بلکہ یوں کہیں کہ جب سے مکے سے امام نے حرکت کی ہے کربلا تک، اور کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک اس بات کی منادی ہوتی رہی کہ یہ خارجی ہیں، یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے، حکومت کے خلاف ریلی نکالی ہے، حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، خلیفہ مرحق پیغمبر کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ لہذا عوام الناس اور دنیا کے ذہنوں کو حسین ابن علی کے خلاف ابھارنے کے لیے یہ حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے، مگر یہ پروپیگنڈا وہیں تک چل پایا ہے کہ جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں اور یزید کے سامنے پہنچا ہے، اور جب خطیب نے اپنی تقریر جاری رکھی ہے تو ایک مرتبہ سید سجاد ہیں جو خاموش ہیں، اور خاموشی کا تالا اس وقت ٹوٹا ہے کہ جیسے ہی مؤذن نے ایک مرتبہ اسی جامع اموی کے گلدستہ اذان پر جا کے اللہ اکبر کی آواز بلند کی ہے، تو اب سید سجاد کی تقریر شروع ہو رہی ہے۔ او یزید، تو نے یہ سوچا تھا کہ سجدوں کا نشان حسین کے آخری سجدے پر خط، اذان کی آواز اکبر کے آخری آواز کے اوپر خط نہیں، تو نے ہمیں خارجی کہا، تو نے ہمیں باغی کہا، مگر اتنا یاد رکھ کہ ہمارا سب کچھ تو نے چھین لیا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ تو یہ سمجھ رہا ہے، تو نے یہ سوچا کہ ہمارا سب کچھ تو نے ختم کر دیا۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ نہیں، ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے۔ یہ اذان کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہماری بغاوت پامال نہیں ہوئی ہے، ہمارا انقلاب تھا جو کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں سے ہم، ارادہ تو یہ تھا
کہ چوتھے اور پانچویں امام کی حیات کے اوپر روشنی ڈالیں۔ چوتھے امام قید خانہ شام سے رہا ہوئے مدینے پہنچے۔ عالم یہ ہے پورا مدینہ سوگ نشین ہے، سخت پہرا ہے، زبان نہیں ہلا سکتا، کوئی پیغام حسینی کو پہنچا نہیں سکتا، اس لیے کہ حاکم مدینہ ہے کہ جس نے اپنے جاسوس اور سپاہی ہر گلی کوچے اور شاہراہوں کے اوپر تعینات کیے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر ذرا تصور کریں، تنہا یادگار حسین ابن علی، تنہا شمع امامت، امام زمانہ، امام زین العابدین، کس انداز سے وہ تبلیغ کرے کہ حسینیت بھی باقی رہ جائے، ان کا پیغام بھی چلتا رہے، اور کربلا کی جو قربانی ہے وہ رائگاں بھی نہ ہونے پائے۔ لہذا آپ نے جو سہارا لیا وہ دعاؤں کا سہارا لیا۔ منہال ہیں، ابو حمزہ صومالی ہیں، ایسی ایسی ذات ہیں کہ جو امام تبلیغ کا انداز دیکھیں، قصاب کی دکان پر پہنچے، رو دیے، بھائی اس کو پانی پلا دیا تھا۔ کسی بچے کو دیکھا، کیا نام ہے؟ اگر تو نے اس کا یہ نام رکھ دیا ہے تو اس کو تماچے مت مارنا۔ کسی چھوٹے بچے کو دیکھا، اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ کو دیکھا، فوراً پانی کا انتظام کروایا۔ پوری زندگی امام سجاد نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں، جتنے بھی مدینے میں، اطراف مدینہ میں آپ کو غلام اور کنیزیں ملا کرتی تھیں، ان سب کو خرید کے امام آزاد کرنا شروع کر دیا۔ کتنے ہزار غلام اور کنیز اس 35 سال میں امام نے اپنے ذاتی پیسے سے خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جو کربلا سے شام تک اور شام کے قید خانے میں کہ جو رسم بستا رہا ہو، تو کو سلاسل میں جکڑا رہا ہو، کہ جس کو غلام اور کنیز و ترک و دیلم کے غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھرایا گیا ہو، آج وہ امام کہ جب تبلیغ دین کر رہا ہے تو وہ اس انداز سے کہ کسی کو غلامی کی زنجیر میں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ امام کا دستور ہے، تنہا۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ بریکٹ میں کہہ دوں، واقعہ کربلا جو مورخ کربلا ہے، حمید ابن مسلم ہے، یزید کے سپاہی ہیں، لشکری ہیں، ابن سعد کے افراد ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم ان کی روایات کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ بیان کیا ہے، لیکن ذرا انصاف سے بتائیں کہ ان 72 شہداء کے بعد مردوں میں 2 زندہ شہید بھی تو ہیں، اور وہ دونوں معصوم ہیں۔ سید سجاد بھی تو واقعات صالحات کربلا سے ہیں کہ جو بچ کے آئے ہیں، امام باقر علیہ السلام بھی تو ہیں کہ جو کربلا سے بچ کے آئے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر سکینہ کے منہ پر تماچے لگے تو کیا امام باقر کے رخسار پر تماچے نہیں لگے؟ اگر دوسرے بچے بھوک و پیاس میں تڑپے ہیں تو امام باقر علیہ السلام بھی تو تڑپے ہیں۔ یہ 2 یادگار، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب، یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو صرف دیکھا ہی نہیں ہے، برداشت کیا ہے ان مصائب کو۔ اب یہ جب قافلہ پلٹ کے مدینے آ رہا ہے تو اب حسینیت کا پیغام آگے بڑھایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو حیات ہے، ایسے مشکل دور میں کہ مروان کا وہ سخت ترین دور، عبد الملک ابن مروان کا وہ شدید ترین دور، سلیمان ابن ولید بن عبد الملک کا وہ خطرناک دور، سلیمان بن عبد الملک کا وہ خطرناک دور، عمر ابن عبد العزیز کا وہ عجیب و غریب دور۔ یعنی اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ جو دور گزرا ہے کہ جہاں پر سانس لینا مشکل ہے اہل بیت کے لیے، ایسے موقع پر اس پورے حقائق کو اور حقانیت کو بچا کے بغیر کسی کمی بیشی کے آئندہ نسلوں تک منتقل کر دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ واقعات بہت ہیں، آپ واقعات مجالس میں سنتے آئے ہیں، مجھے ان واقعات کو نہیں بیان کرنا۔ اس چوتھے امام کا واقعہ ہے، پہنچ گئے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے،
ادھر سے شاہزادہ بھی ہے ہشام ابن عبد الملک کہ جو 5ویں امام کے دور میں بنا، اور اس نے 5ویں امام کو جس نے زہر دیا، اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ سارا مجمع ہے کہ جو حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، اور یہ بار بار اپنی سواری کے ساتھ وہاں جانا چاہ رہا ہے، مگر دھکا لگتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے اور وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک جوان آیا ہے، اور جیسے ہی وہ قریب گیا ہے لوگ ہٹتے چلے گئے، اور وہ گیا اور جانے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دیا اور چلے گئے۔ تو اب اس سے برداشت نہ ہوا کہ میں لاہو لشکر کے ساتھ، جاہو حشم کے ساتھ شاہزادہ کا تمغہ اور عنوان لیے ہوئے، اور مجھے وہاں جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور یہ کون ہے کہ جو چلا جا رہا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں پہچانتا تھا؟ لیکن تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کے انکار کرتے ہوئے جب اس نے یہ جملہ کہا یہ کون ہے، تو وہیں پر فرزدق کھڑے تھے۔ یہ فرزدق کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ فرزدق وہی ہیں کہ جنہوں نے راستے میں جناب مسلم کی خبر شہادت امام حسین علیہ السلام کو دی تھی۔ فرزدقی تھے جو کوفے سے آ رہے تھے اور امام کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی تھی، تو فرزدقی نے خبر دی تھی۔ لہذا اس نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے؟ بس فرزدق نے کہہ دیا کہ تو کہہ رہا ہے یہ کون ہے، تو نہیں پہچانتا ہے؟ ہاں میں بتاؤں کہ کون ہے یہ۔ هذا الذي تعرفه البقاء وتعرفه الحل والحرم، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے پوری امت مشتاق رہتی ہے، مگر حجر اسود ان کے ہاتھ کو چومنے کے لیے مشتاق رہتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو کعبہ پہچانتا ہے، جس کو زمزم پہچانتا ہے، جس کو ہل پہچانتا ہے، جس کو حرم پہچانتا ہے، جس کو بطحہ پہچانتا ہے، جس کو عرش علا پہچانتا ہے، جس کو فرش زمین پہچانتا ہے، جس کو لوح پہچانے، جس کو قلم پہچانے۔ یہ فرزدق نے وہ تعریف کا سلسلہ جو اپنے اشعار میں قائم کیا۔ تو سید سجاد ہیں کہ جنہوں نے ایسے عالم میں، اور اس کے بعد کا زمانہ اب کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں، اور ائمہ کی جو اصل سیرت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آج نہیں ہو سکا۔ سید سجاد 35 سال، یہ جملے پہ میں بات ختم کروں کہ سید سجاد کی حیثیت خاندانی اعتبار سے شاہزادہ عرب اور عجم، جہاں پر یہ دونوں شاہزادی، یعنی ایک طرف سے ان کو شاہزادہ عرب بھی، ایک طرف سے شاہزادہ عجم بھی کہا جائے، اس ذات کا نام ہے سید الساجدین۔ اس لیے کہ عرب کے سب سے بڑے خاندان حسین ابن علی کے بیٹے، ادھر سے عجم کی سب سے بڑی شاہزادی جناب شہربانو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ وقت گنجائش نہیں ہے کہ امیر المومنین نے عجم کی اس شاہزادی کو کنیز ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ احسان آج تک عجم کے لوگ مانتے آئے ہیں۔ اور پھر جناب سید سجاد کے بعد جو امام باقر کی نسل چلی ہے، تو وہ حسینی الحسنی، امام حسن کی بیٹی، امام حسین کے بیٹے، کہ جس کا نتیجہ امام باقر علیہ السلام۔ لہذا یعنی 35 سال، 95 96 سال، 96 سن ہجری تک تو سید سجاد زندہ رہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے بعد، واقعہ حرہ کو دیکھنے کے بعد، واقعہ حرہ آپ جانتے ہیں کہ جب یزید نے مدینے کو تاراج کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی فوج بھیجی ہے، لرز جائے آدمی، دل نہیں ٹھہرے گا، بیان نہیں ہو پائے گا، صرف اس کو پڑھا جا سکتا ہے بعض چیزیں، بس بیان کرنا بہت سخت ہے۔ تو اس نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ خبردار سید سجاد اور ان کے اہل خانہ بنی ہاشم اس کی طرف کوئی دیکھنے کی جرأت نہ کرے۔ باقی سارے مدینے، ہر چیز اس نے اپنی فوج کے اوپر 3 دن کے لیے حلال کر دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ مسجد النبی کو یزید کی فوجوں نے اپنے گھوڑے کا استبل بنایا۔ 1200 اصحاب کہ جو بلا فصل تھے،
ان کو تحت تیغ کر دیا گیا، ماؤں کی گود سے چند دنوں کے بچوں کو چھین چھین کے قتل کیا گیا، مدینہ اس انداز سے تاراج کیا گیا۔ تو جب یہ خبر مدینے پہنچی ہے تو اب وہی افراد، وہی لوگ کہ جو امام کے خلاف تھے، وہی اپنی اپنی ناموس کو لے کر کے امام کی خدمت میں آ رہے ہیں، مولا بچا لیجئے، مولا اب آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ذرا تصور کریں ایسے موقع پر اگر کوئی عام انسان ہو تو انتقام لینے کا کتنا اچھا موقع ہے۔ کیا امام کو شام کا زندان یاد نہ آیا ہوگا؟ کیا امام کو کوفے کی وہ دربدری یاد نہ آئی ہوگی؟ کیا امام کو اپنی وہ یتیمی اور بچوں کی وہ پیاس یاد نہ آئی ہوگی؟ مگر اس کے باوجود بھی جب وہ دشمن اپنی اپنی ناموس اور اپنی اپنی امانتوں کو لے کر کے آئے ہیں تو امام نے ہر ایک کو کشادہ دلی کے ساتھ لاؤ لاؤ، ہم کریم ابن کریم ہیں، ہم مظلوم ہو سکتے ہیں، ہم ظالم نہیں ہو سکتے۔ کس طریقے سے امام نے ان لوگوں کو بچایا، عجب نہیں امام کے نظروں کے سامنے وہ سارے مناظر گھوم گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے میدان کربلا میں اور کربلا سے لے کر کے کوفہ، اے عزادارو بس مسائل کے چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ ایام کوئی معمولی نہیں ہیں، اہل حرم کے اوپر سخت ترین ایام اور سخت ترین دن گزر رہے ہیں۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہی وہ دن ہے کہ جب کوفے سے یہ قافلہ شام کی جانب چل رہا ہے، اس لیے کہ اربعین میں جانے والوں بہت سے آپ نے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اربعین میں جا رہے ہوں گے، جب وہاں جائیے گا میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا آج کی اس مجلس کو، اے عزادارو اے عزادارو اے زائرین حسین، جب آپ کربلا جاتے ہیں اربعین میں پیدل چلنے کے لیے تو نجف اور کوفے کے باہر جو گیٹ بنا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد کربلا جاتے ہیں تو ہر ایک کی تاکید یہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی پہنچ چلو کہ کم سے کم ہمیں 3 دن مل جائے تاکہ ہم 3 دن میں کربلا پہنچ جائیں۔ اور جب چلتے رہتے ہیں تو کسی کو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں گلاس پر نظر پڑتی ہے انسان رونے لگتا ہے، جب لوگ کھانے کا طبق لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب کوئی انسان حسین کا واسطہ دیتا ہے، جب کوئی بچی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے آپ کو سکینہ کا واسطہ یہ پانی پی لیجئے، انسان کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ انسان ارے چاہتا ہے، عراقی چاہتے ہیں کہ حسین کے زائرین کی دل کھول کے خدمت کر دے، کہتے بھی رہتے ہیں خوش آمدید، ویلکم، اہلا وسہلا بکم یا زوار الحسین، اے حسین کے زائرو ارے ہمیں خدمت کا موقع دے دو۔ یہ وہی راستہ ہے اے اربعین میں جانے والوں، جب آپ اپنے قدم وہاں اٹھائے تو اتنا یاد کر لیں کہ آپ 3 دن میں کربلا پہنچتے ہیں، مگر جب کربلا پہنچتے ہیں تو دوسرے دن جب چلتے ہیں تو چلا نہیں جاتا، اس لیے کہ تھکن ہو جاتی ہے، پیر میں درد ہو جاتا ہے۔ اے عزادارو آپ جانتے ہیں کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو 12 کی صبح نہیں ہو پائی، قافلے کو 12 کی رات میں 11 کی رات میں ارے دروازے کوفہ پر پہنچا دیا۔ ہائے سید سجاد جو ناتوا بھی ہے، جن کے گلے میں توقے خاردار بھی ہے، ارے پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، کس طریقے سے ارے بیویوں کی مہار ناکہ پکڑ کے کربلا سے کوفے تک گئے ہوں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب امام سلام کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کیا ہے، بیان نہیں ہو پاتا، مگر میں چاہوں گا کہ اس کو ذکر کروں۔ 3-4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظ رز استعمال کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عمر سعد نے رز کیا کر اب استعمال کیا کہ جب جناب مختار نے گرفتار کروایا اور ایک مرتبہ کہا ذرا یہ بتا کہ تو نے کون کون سا ظلم اٹھایا ہے۔ تو اس نے بیان
بیان کرنا شروع کیا کہ پانی بند کر دیا، خیمے ہٹا دیے وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ صبح عاشور سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا تھا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ مجھے یہ نہیں، یہ بتا حسر عاشور تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے 10 یا 12 گھوڑے جو سب سے زیادہ قوی اور ہیکل والے تھے ان کو الگ کروایا تھا، ان کی نال بندی کروائی تھی، اور اس کے بعد شہداء کی میتیں بالخصوص حسین ابن علی کی میت پر ان گھوڑوں کو دوڑوایا تھا۔ تو لفظ رج کہا پتا کہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو میت کا عالم کیا تھا؟ اس نے کہا اے مختار ارے لبو، یہ ابن سعد کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے مختار نبوذ نہیں ہو پائے گا، کہانی بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا جب ہمارے گھوڑے دوڑ رہے تھے، پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، سینہ چکنا چور ہو، دوسرا امام جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب عابد بیمار کے ان پنڈلیوں کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی الساق المرسول، ہمارا سلام ہو اس بیمار کے ان پنڈلیوں پر جو بیڑیوں کے رگڑ سے اتنی زخمی ہو گئی۔ یہ قافلہ دروازہ کوفہ پر پہنچا، شب کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ اسی رات کی تاریکی میں مسجد حنانہ جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں نجف کی آخری عمارت تھی اس زمانے میں، وہاں شہداء کے سروں کو رکھا گیا، سیدانیوں کو بٹھایا گیا، اور عمر سعد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور ایک مرتبہ ابن مرجانہ کے دربار میں آیا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے باہر اس نے شور مچانا شروع کیا، اس کی نیند میں خلل پڑا، اس نے اپنے غلاموں اور دربانوں سے کہا کہ دیکھو یہ کون شور مچا رہا ہے، کس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے۔ جب وہ دربان آیا تو اس نے کہا کہ حاکم سے کہہ دے ابن زیاد سے کہ میرے اونٹ اور میرے گھوڑے کی خورجین کو درہم و دینار اور سونے چاندی سے بھر دے، ابھی اسی وقت مجھے انعام چاہیے، اس لیے کہ میں نے اس کو مارا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ شریف تھا۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے کہا اچھا یہ پوچھ لے کہ اتنا بتا دے کہ میں ان اسیروں کو لے کر کے ابھی آ جاؤں کوفے یا انتظار کروں؟ تو ابن زیاد نے کیا کہا؟ کہا نہیں، ابھی وہیں ٹھہر جا، ابھی رات کا اندھیرا ہے، کل دن کے اجالے میں لے کر کے آنا تاکہ تماشائیوں کا مجمع ہو، سارے لوگ تماشا دیکھے۔ جیسے ہی یہ خبر زینب تک پہنچی ہے میں ایک مرتبہ دل پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ اپنی بیٹی کی فریاد کو پہنچے، اے بابا سن 35 کا کوفہ تھا، بھیا حسن مجھے دن میں لے کے آئے تھے، آپ نے روک دیا تھا، اے میرے لال میری بیٹیوں کو دن میں نہیں رات کے اندھیرے میں لانا، آج زینب رات میں آئی ہے، دن کا انتظار ہے، زینب کیسے سامنا کرے گی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، بھیا کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم تمام بالخصوص اس فرش عزا پر ہیں، جلد سے جلد ادبات عالیات کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔